اسلام کی سچائیوں کی دلیلوں میں سے ایک دلیل زکوٰۃ بھی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں زکوٰۃ کا ایسا کنسپشن نہیں ہے جیسے اسلام میں ہے۔ اب تفصیل کا وقت تو نہیں، میں مختصر بتاتا ہوں۔ اگر دنیا کے تمام مسلمان، مالدار مسلمان ٹھیک طرح سے زکوٰۃ نکالے اور وہ زکوٰۃ ٹھیک طرح سے یوٹیلائز ہو تو چند سالوں کے اندر اس سوسائٹی کے اندر غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ثبوت اس کا مدینے کا معاشرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے جب اکثر لوگ فاقے رہتے تھے، حتیٰ کہ حضور کے گھر میں فاقے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ خلافت کا تھا 2 یا 2.25 سال، پھر فاروق اعظم کے زمانہ خلافت آ گیا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں مدینہ شریف میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تو زکوٰۃ کا مستحق ہے، ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ ایسی صورتحال ہو گئی تھی، کیونکہ ایک طرف سے مال غنیمت، جزیے کا مال، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام، اور غرض ہے کہ اسلام کا معاشی نظام چونکہ فنکشنل تھا، فنکشن کر رہا تھا، اس لیے اس کے برکات ایک دم ظاہر ہو گئے۔ اور اس میں سب سے عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مالداروں پر زکوٰۃ لازم کی، اور اپنے زکوٰۃ لو ان کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ دی جائے اور ان کے غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے۔ بے شمار ملکوں میں اسلام پھیلا ہی ہے زکوٰۃ کی بنیاد پر۔ وجہ اس کی کیا؟ اس میں محمد ابن قاسم کا دور بھی تھا۔ جب محمد ابن قاسم اسلام کی دعوت لے کر کے سندھ میں پہنچا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی جو بہت ساری وجوہات ہوئیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کیا، جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان سے وہ زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور وہیں کے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جب محمد ابن قاسم واپس جا رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے اس کا مورتی بنا کر اس کی پوجا شروع کی تھی اور کہا تھا یہ دیوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ لازم کی مگر اپنے لیے حرام کر دی، چاہے ہمیں فاقہ لگے۔ اپنے خاندان والوں کے لیے حرام کر دی، خاندان والے نہیں کھا سکتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بیت المال میں پہنچے اور وہاں کھجوروں کی بوری سے کھجور نکالی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے منہ سے کھجور باہر نکال کر فرمایا، حسن ہم نہیں کھا سکتے، یہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ اتنا لازمی حکم ہے، اتنا لازمی حکم ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو اسلامی مملکت کے سامنے جو بہت سارے مسائل پیدا ہوئے تھے، ان مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا تھا کہ ایک بہت بڑے طبقے نے اعلان کر دیا آج کے بعد ہم کوئی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی جزیہ نہیں دیں گے، انکار کر دیا۔ اونٹوں والوں نے انکار کر دیا، ہم اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیں، بکری والوں نے انکار کر دیا، بکریوں کی زکوٰۃ نہیں کرنے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بحث ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا حضرت وہ تو مسلمان ہیں، آپ ان کے خلاف کیسے قدم اٹھائیں گے؟ فرمایا اگر ایک رسی جو نبی کے زمانے میں وہ زکوٰۃ کے طور پہ دیتے تھے، اگر ایک رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا۔ لازمی، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ احادیث میں زکوٰۃ کے متعلق جو حکم ہے، بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ والا لایا جائے گا، اس سے پوچھا اونٹ سارے لائے جائیں گے، اس نے تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ اونٹ اس انسان کو روندیں گے اور روند کر کہیں گے تم نے ہماری زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی تھی۔ جن گایوں کی زکوٰۃیں نہیں نکالی ہوں گے وہ گائیں انسانوں کو سنگوں پر اٹھائیں گی، تو نے ہماری زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی تھی۔ اور جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی ہوگی وہ سونا چاندی گرم کر کے جسم میں لگایا جائے گا، اس کے تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تمہارا زکوٰۃ لازم۔ ٹھیک، زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ کیا ہے؟ یہاں کے اکثر لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے رمضان میں، حالانکہ زکوٰۃ رمضان میں لازم نہیں ہوتی۔ پھر کب لازم ہوتی ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ لازم ہونے کا کوئی اصول نہیں ہے۔ اصول کا مطلب کا ٹائم متعین نہیں، یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مہینے میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جیسے رمضان میں روزہ فرض ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں لازم ہوگی، نہیں، وہ تو سیکھنا پڑے گا کہ صاحب زکوٰۃ لازم کب ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی مان لیں آپ، جیسے کوئی لڑکا یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ فلاں ٹائم پر کرتا ہے، صحت پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، موسم پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ماحول پر۔ اسی طرح سے کوئی لڑکا کب بالغ ہوگا اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ فلاں ٹائم پر آپ بالغ ہو جائیں گے، نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صحت پر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسم پر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خیالات پر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مزاج پر۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکے کا مزاج بالکل سیدھا سادہ بہت دیر کے بعد یہ بالغ ہوا، تو اسی طرح سے زکوٰۃ کب لازم ہوگی اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آمدنی کیسی ہے، کس وقت کتنی آمدنی آئے گی اسی مطابق زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ لہذا یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے رمضان میں۔ پھر رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ معمول کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے اور دینے کا مزاج کھلا ہوا ہوتا ہے اور انسان کو مال دینے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، بوجھ نہیں پڑتا۔ رمضان کے علاوہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر نفس پر بوجھ پڑتا ہے۔ اور میں اس کو سمجھانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ لازم ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک آسان مثال، فرض کیجئے ایک طالب علم ہے، یہ ابھی کالج میں پڑھ رہے ہیں یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان کے گھر کے خرچے سارے ان کے والد پورے کر رہے ہیں،
مہینے میں 1000-2000 جتنا خرچہ ہوتا ہے والد پورے کر رہے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. ان کی مالی پوزیشن کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں. ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے کہ 2-4 ہزار روپے زیادہ ہوں گے یا وہ بھی نہیں ہوں گے. جب جو ہی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے جاب شروع کر دیا. جاب مل گئی یا مان لیجیے بزنس شروع کر دیا. بزنس شروع کیا تو اس کے لیے پیسہ چاہیے. وہ پیسہ تھا نہیں. فرض کیجیے باپ نے وہ پیسہ دیا اور کہا یہ میری طرف سے قرضہ ہے تمہیں، تو بزنس سٹارٹ کرو. یا بزنس نہیں ہے، اس کو جاب مل گیا، پرائیویٹ جاب مل گیا یا کسی ڈپارٹمنٹ کا جاب مل گیا. جو ہی اس کو جاب مل گیا، پچھلے مہینے 20,000 داخل کیے، 5,000 جیب میں رکھے، جیب خرچ 20,000 اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے اس نے. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ جی میں 20,000 کا مالک ہوں، 5,000 میری جیب میں، 20,000 وہاں، 25,000 کا میں مالک ہوں، مجھ پر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں؟ تو جواب آئے گا آپ کی ذمہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلے مہینے میں پھر اس نے 25,000 تنخواہ لے لی. 25,000 تنخواہ لی، 5,000 اس کا منتھلی خرچہ ہوا، 20,000 اس نے اکاؤنٹ پر ڈال دیا، وہاں 40,000 ہو گئے. یہ کہتا ہے مجھ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی یا نہیں؟ پوچھیں کتنے کے مالک بن گئے؟ ٹوٹل کتنا بن گیا؟ 65,000. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے اس مہینے تم پر زکوٰۃ لازم ہو گئی. یہ پہلا مہینہ زندگی بھر یاد رکھنا، نوٹ کر کے رکھو. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اسلام نے مجھے زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں شامل کر لیا. اب یہ زندگی بھر مجھے یاد رکھنا ہے یہ والا مہینہ میرا ہے. بلکہ وہ ڈیٹ پہ نوٹ کر کے رکھیں. جس ڈیٹ آپ نے تنخواہ پکڑی ہے اسی دن آپ زکوٰۃ دینے والوں میں پہنچ گئے. کل آپ زکوٰۃ دینے والوں میں نہیں تھے. آج آپ نے تنخواہ پکڑی، 40,000 آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، 25,000 آپ نے یہاں سے تنخواہ پکڑی، آج آپ زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں انٹر ہو گئے. اب آج کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینے والوں میں شمار کر لیا گیا. آپ مان لو آپ صاحب نصاب بن گئے. ایک آسان مثال میں نے بتائی، اس کو روک کر کے میں ایک دوسری اصول کے بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کو منتبہ کریں گے. اسلام نے جب زکوٰۃ لازم کی ہے تو اس میں انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں الگ کر دی. یعنی جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ان گھروں پہ زکوٰۃ نہیں. گھروں میں قالین ہیں، بسترے ہیں، فریج ہیں، واشنگ مشینیں ہیں، موٹر ہیں، پانی چڑھانے کا موٹر ہے، اسی طرح سے گاڑیاں ہیں، فون ہیں، موبائل لازم نہیں ہے. برتن ہیں، ہمارے بعض کشمیریوں کے ہاں تانبے کے برتن ہوتے ہیں، وہ زندگی بھر کھولتے بھی نہیں کبھی. تم چاہسن باندھ ہی چاہسن. ٹھیک. بیٹی کو دے دیا تانبے کے برتن دے دیے، یہ اس کو ہو گیا جہیز. بیٹی نے لے جا کر اپنے وہاں سجایا، ان میں سجانے کے بعد استعمال نہیں ہو رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کا مزاج عجیب ہے. تلام رکھیں گے گھر میں، کھانا کھائیں گے پلاسٹکوں میں. ٹھیک. بہت قیمتی ترین ڈبے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور زومدت لائیں گے پالیتھین میں. حالانکہ پالیتھین انتہائی مضر ہے. پلاسٹک میں کھانا کھانا بہت مضر ہے. پلاسٹک کے ڈبوں میں کھانا گرم کرنا بہت مضر ہے. کہتے ہیں صبح سویرے پانی پیو، مگر صبح سویرے اگر آپ نے پانی پیا اور وہ پانی رکھا تھا آپ نے پلاسٹک کی بوتل میں رکھا ہوا پانی آپ کے صحت کے لیے مضر ہے. لیکن خیر یہ تو میڈیکل کا چیپٹر ہے، ہمارا نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو جائے، لیکن جو کچھ ہم نے میڈیکل کی کتابوں سے سیکھا، پڑھا اور ڈاکٹروں سے، بکریاں کتنی جن پہ زکوٰۃ لازم، گائے بیل کتنے جن پہ زکوٰۃ لازم، گھوڑے کتنے ان پہ زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں ہے، اور اسی طرح سے بھینسیں کتنی اور اونٹ کتنے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں چونکہ نہ بھینسوں والے ہیں، نہ اونٹوں والے ہیں، نہ بکریوں والے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس چیپٹر کو تو رکھیں گے ان کے لیے. جب ہم کہیں بکر والوں میں زکوٰۃ کا نظام سمجھائیں گے تو ان کو بتائیں گے کہ بکریوں میں کن چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ زکوٰۃ کا نظام سارا لکھ کر کے رکھا تھا، اور سارا لکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نقل کر کے روانہ کرتے تھے. اور امام بخاری نے اس کو اپنے بخاری شریف میں نقل کیا، سارا وہ دستاویز نقل کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کر کے یہ ہے وہ دستاویز جو اللہ کے نبی کو جہاں جہاں ہم ہیں. ہمارے لیے جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے اگر کسی کے پاس گولڈ ہے تو اس کے پاس زکوٰۃ لازم. کتنا گولڈ ہونا چاہیے یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر کسی کے پاس چاندی ہے اس پہ زکوٰۃ لازم، کتنی چاندی ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اگر دکان کا مال ہے تو کتنا مال ہونا چاہیے جس پہ زکوٰۃ لازم ہے، تو اسی کو میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس گولڈ یعنی سونا ہے، یہ سونا 20 مسقال نبی علیہ السلام کے زمانے کے تولوں کے حساب سے اور آج کے تولوں کے حساب سے 87 گرام. جس انسان کے پاس 87 گرام سونا ہوگا، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو اور چاہے وہ پونڈوں کی شکل میں ہو، جس انسان کے پاس 87 گرام سونا ہوگا یہ آدمی مالدار ہے اسلام کے اصول کے مطابق. اور اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے بلکہ چاندی ہے، تو جس انسان کے پاس چاندی 612 گرام ہوگی، یہ 612 گرام نبی علیہ السلام کے زمانے میں 200 درہم تھا. حضور کے زمانے میں جب پیمانہ بنایا گیا تو آپ نے بنوایا 200 درہم چاندی والا مالدار، 20 مسقال سونے والا مالدار. آگے چل کر کے جب وہ تولوں کا زمانہ آ گیا تو فیصلہ ہوا کہ 200 درہم کے معنی ہوتے ہیں 52.5 تولہ چاندی،
اور آج چونکہ اب تولے بھی نہیں رہے ہیں، آج آپ گراموں کا زمانہ ہے، تو آج ہم تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ آج 612 گرام چاندی جس آدمی کے پاس ہوگی وہ آدمی مالدار ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق جو اہم کتابیں لکھی گئی ہیں، انہیں بہت ساری کتابوں میں ایک بڑے مشہور عرب مصنف گزرے ہیں، بڑی اہم ترین شخصیت تھی ڈاکٹر یوسف القرضاوی، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے فقہ الزکوٰۃ، اس کو دنیا کی بے شمار زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں اور بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی بڑی لمبی تحقیقات کے بعد آخر میں خلاصہ جو نکالا تھا وہ، اور باقی تمام مفتیان کرام نے بر صغیر میں، بر صغیر کے باہر میں جو خلاصے نکالے ہیں وہ خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ 200 درہم چاندی کا مطلب ہوتا ہے 52.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی کا مطلب ہوتا ہے 612 گرام چاندی۔ جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی ہوگی وہ مالدار ہے۔ سونے میں جس انسان کے پاس ہوگے 200 مسکال یعنی 7.5 تولہ سونا، اور آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جس انسان کے پاس 87 گرام سونا ہوگا یہ آدمی مالدار ہے۔ سونا ہوگا تو 87 گرام ہونا چاہیے، چاندی ہوگی تو 612 گرام ہونا چاہیے، تو آپ مالدار بن جائیں گے۔ اب اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس سونا ہے مگر کم، اور چاندی ہے وہ بھی کم، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو جواب ان دونوں کو ملاؤ، اس کو کہتے ہیں ضم نصاب۔ ان دونوں کو ملا کر کے پھر ان کا قیمت نکالنی ہے، اور قیمت نکالنے کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوگا آپ زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں آ گئے یا نہیں۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، میرے پاس کرنسی ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو جواب آئے گا اگر آپ کے پاس کرنسی اتنی ہے جتنی کرنسی سے آپ 612 گرام چاندی خرید سکیں تو آپ مالدار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کرنسی یعنی کیش رقم اتنی ہے جس رقم سے آپ 200 درہم چاندی یعنی 612 گرام چاندی خرید سکیں تو پھر آپ مالدار ہیں۔ 612 گرام چاندی کی قیمت جب ہم نکالیں گے تو مفتیوں کو ہم بتاتے ہیں کہ تم ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رہو، ہر وقت سناروں سے پوچھتے رہو آج سونے کا بھاؤ کیا ہے، آج چاندی کا بھاؤ کیا ہے، تاکہ تم امت کو بتا سکو کہ جناب آپ کی ذمہ زکوٰۃ لازم ہو گئی، آپ کے پاس چاندی اتنی ہے اور چاندی کی قیمت آج ویلیو اتنی ہے۔ تو سناروں سے ہم پوچھتے ہیں کہ جناب آج کل بتائیے سونے کا بھاؤ کیا ہے اور چاندی کا بھاؤ کیا ہے، اور ادھر سے ریٹ آتا بھی رہتا ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، اخباروں میں بھی ریٹ چھپتے رہتے ہیں اور ادھر سے میڈیا میں بھی ریٹ آتے رہتے ہیں، اور ادھر سے ہم سناروں سے بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ تو فرض کرتے ہیں اگر آج سونا فرض کیجئے اگر 100 روپے گرام ہوگا تو 612 گرام چاندی کی چاندی جو ہے، اگر چاندی 612 گرام چاندی 1 گرام اگر 100 روپے کا ہوگا تو 612 گرام چاندی کی جو قیمت بنے گی یہ قیمت ہے نصاب۔ اتنی رقم جس آدمی کے پاس ہوگی وہ آدمی صاحب نصاب بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو لڑکا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جس آدمی نے کہا جناب میں نے 25,000 تنخواہ ایک مہینے میں لی، 5,000 خرچ ہو گئے، 20,000 اکاؤنٹ میں، دوسرے مہینے میں 25,000 تنخواہ لی، 20,000 اکاؤنٹ میں، 5,000 خرچ کے لیے رکھ لیے، تیسرے مہینے میں نے جو ہے 25,000 تنخواہ لی، مجھے 65,000 روپے بچ گئے، مجھے بتائیے میں صاحب نصاب بن گئے یا نہیں؟ 612 گرام چاندی کی قیمت کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ 612 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے مثلاً 55,000 اور آپ کے پاس 65,000 روپے آ گیا، آپ نصاب والے بن گئے، آپ کا زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ بس یہاں سے سمجھنا ہوگا کہ زکوٰۃ لازم کس طرح سے ہوتی ہے۔ ہماری وہ ساری خواتین جن کو اللہ نے سسرال والوں کی طرف سے بھی اور میکے والوں کی طرف سے بھی مالدار بنایا تھا، اسے ان کو گولڈ مہر آ گیا، زیورات آئے میکے والوں کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے مہر، اور اس کے علاوہ جو تھانے نکاح یہ گولڈ جو جمع ہو جاتا ہے، تو عورتوں کو اپنے سونے اور چاندی اور زیورات کی زکوٰۃ خود نکالنی ہوگی۔ اور اگر شوہر ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو شوہر کا احسان ہے۔ ویسے شوہروں کو ہم ترغیب دے کر کے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بیویاں زکوٰۃ ادا نہ کریں تو کم سے کم تم ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرو، جیسے تم ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو، ان کے کپڑوں کا انتظام کرتے ہو اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے غلط تقاضے بھی پورے کرتے ہو، اسی طرح سے کم ان کی زکوٰۃ بھی ادائیگی کرو تاکہ وہ قیامت میں پکڑ سے بچ جائیں۔ اور لیکن اگر شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو مواخذہ شوہر سے نہیں ہوگا، بیوی سے ہوگا۔ اب عورتیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، پونڈ اتنے ہیں، کیش رقم ہے نہیں، تو ہم زکوٰۃ کہاں سے نکالیں گے؟ تو ہم ان کو حل بتاتے ہیں 3۔ ایک حل یہ ہے کہ آپ اسی سونے کو زکوٰۃ میں دے دو، لیکن عام طور پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اس کے لیے۔ سونا چھوڑ دینا، ہاتھ سے نکال دینا بہت مشکل ہے، لیکن جو ہمت والی وہ کہتے ہیں بہت اچھا، ہمیں اس سونے کو رکھ کر کے کیا کرنا ہے؟ جو سونا قیامت کے دن گرم کر کے ہمارے جسم کو لگایا جائے گا، آج تو ہم بدن سجانے کے لیے لگائیں گے، یہی سونا قیامت کے دن ہمارا بدن جلانے کے لیے استعمال ہوگا، تو اس لیے ہم تو زکوٰۃ دیں گے۔ اب وہ حساب کر کے دیکھیے یہ اس سال مجھے زکوٰۃ کتنی دینی پڑ رہی ہے۔ مان لیجئے اگر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے 50,000 اور آپ کے پاس 1 پونڈ ہے اور پونڈ کی قیمت 50,000 ہے، پونڈ دے دو، تو یا تو اپنے سونے میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر یہ سونے میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی تو اپنے شوہر سے قرضہ لے لو، اپنے شوہر سے قرضہ لے کر کے پھر کہیے میں آپ سے قرضہ لیتی ہوں، میں زکوٰۃ ادا کروں گی، آپ کا جو میرے ذمہ قرضہ رہے گا اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سونا دوں گی۔ چنانچہ شوہر نے قرضہ دیا، بیوی نے واپسی میں سونا اپنے شوہر کو دیا قرضے کی ادائیگی میں، شوہر کہے گا آج کے بعد یہ سونا میرا، آج تک تو تھا تمہارا، آج کے بعد میرا ہے، ٹھیک ہے استعمال تم ہی کرو، مگر ہے چیز میری۔
لیکن یہاں کا مرد اس میں فرق کر نہیں پڑتا ہے. اسلامی اصول بالکل کلیئر ہے. یہ سونا بیوی کا ہے، وہ اس کے مالک ہے. اس نے اپنے شوہر کو یہ سونا بیچ دیا اور شوہر نے پیسہ دے دیا، اس نے زکوٰۃ ادا کر دی. اب یہ سونا جو ہے وہ شوہر کا ہے، وہ چاہے تو اپنے پاس رکھے اور چاہے تو بیوی کو استعمال کے لیے دے. یہ ایک انگوٹھی بیوی کی اپنی ہے، وہ استعمال کر رہی ہے اپنی جان کر، اور یہ دوسری انگوٹھی شوہر کی دی ہوئی ہے، یہ استعمال کر رہی ہے شوہر کی پراپرٹی، اور جب چاہے شوہر واپس لے سکتا ہے. یہ ہے وہ فرق. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سونا بیچیں اور بیچنے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں. یہ تو ہے خواتین کا. اور شوہر اگر ان کو کہیں کہ صاحب میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کروں گا، تو اس کے لیے بڑی اہم ترین شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ بیوی کو بولنا ہوگا کہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کروں گا، آپ مجھے اجازت دیں. وہ کہے کہ ہاں میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، میں تمہیں اپنا وکیل بناتی ہوں، مجھ پر جو زکوٰۃ لازم ہے وہ زکوٰۃ آپ ادا کر دیں، اور حساب کر کے پھر سونے کا حساب کر کے پھر زکوٰۃ ادا کریں، تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے. اگر نیت نہیں کی اور شوہر نے یہیں سے چپکے سے زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ شوہر کی طرف سے صدقہ مانا جائے گا. جب ہم جو تو ہے زکوٰۃ کی ادا، میں تھوڑا سا اس کو رپیٹ کرتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. جب مسلمان پوچھے گا کہ جناب اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے، اس مال میں سے مجھے کس کس چیز پر زکوٰۃ دینی ہے، جواب آئے گا تمہاری گھڑی پر زکوٰۃ نہیں، اینک پر زکوٰۃ نہیں، موبائل پر نہیں، لیپ ٹاپ پر نہیں، گاڑی پر نہیں، اسکوٹر پر نہیں، واشنگ مشین پر نہیں، تمام چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں. تمہارے کپڑوں پر نہیں ہے، گھر کے اندر جتنے استعمال ان تمام پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تمہاری کیش رقم پر، سونے پر، چاندی پر اور جانوروں پر. جانور والے پوچھیں گے الگ، لیکن تمہارے پاس جو ہے یا تو کیش رقم ہوگی یا گولڈ ہوگا یا سلور ہوگا. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈائمنڈس ہیں، ہم نے ڈائمنڈ رکھے، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ ہاں ڈائمنڈ پر تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. انہی کے ساتھ جڑی ہوئی اہم ترین چیز میں دوسری جو عرض کر رہا ہوں اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ چونکہ پیسہ موجود ہوتا ہے، اس پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے کہیں لگا دیتے ہیں. مثلا زمین خریدی، تو ابھی زمین پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ تو جواب آئے گا کہ آپ نے زمین کس غرض سے خریدی ہے. اگر زمین کسی شخص نے خریدی ہے مکان بنانے کے لیے تو زمین پہ زکوٰۃ نہیں. اگر زمین کسی نے خریدی ہے ایگریکلچر کے کسی پرپز کے لیے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں. زمین اگر خریدی ہے اس پر آپ مکان بنانا چاہیں گے، آج بنے یا 10 سال کے بعد بنے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں. اور اگر کسی نے زمین خریدی، پلاٹ یا زمین خریدی ہے تاکہ ریٹ بڑھے گا تو بیچیں گے، اس زمین پر زکوٰۃ لازم. خریدتے وقت نیت نہیں تھی بیچنے کی، خریدتے وقت تو نیت تھی خرید لیں گے، بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کیا کرنا ہے. خریدتے وقت نیت کی کہ بعد میں طے کریں گے کیا کرنا ہے، ابھی نہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں. زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تب جب خریدتے وقت ہی نیت کی ہے بیچنے کی. مثلا ایک انسان گاڑی خریدتا ہے، وہ ذاتی یوز کے لیے گاڑی خریدتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے سواری پر چلانے کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں. اور ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے خریدتے وقت ہی نیت ہے میں بیچوں گا، تو اس پر زکوٰۃ لازم. کیونکہ یہ گاڑی وہ ہے جو تجارتی مال ہے. بس یہیں سے ہم اب تجارت میں پہنچتے ہیں کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرنے والے، ان بزنس کرنے والوں کو اپنے بزنس کے تمام مال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. زکوٰۃ نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس کا حساب کرنا ہے، ٹوٹل کتنا ہوگا. حساب کرنے میں بعض دفعہ بڑی مشکلات آتی ہیں کہ صاحب اتنا لمبا حساب کیسے کریں گے. جیسے ڈرگس والے، دوائی والے ہیں، ان دوائی والوں کے پاس اتنی دوائیاں ہیں، ہر ڈبے کے اندر کچھ ٹیبلٹ جا چکے ہیں، کچھ موجود ہیں، کچھ کیپسول بک چکے ہیں، کچھ موجود ہیں، کس ڈبے کے اندر کچھ انجیکشن جا چکے ہیں، کچھ موجود ہیں. تو ہم حساب کیسے کریں گے؟ جواب یہ ہے جب آپ اپنے بزنسوں کا حساب مارچ میں کرتے ہیں، وہاں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل معلوم کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کے لیے بھی حساب کریں. تو حساب کر کے پھر کیا کریں گے؟ آپ کا ٹوٹل سامنے آ گیا کہ صاحب یہ ہے دکان کا مال. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ذمہ قرضہ کسی کا کتنا ہے، اس قرضے کو اتار دیں. وہ قرضہ اتارنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس دکان کا دوسروں پر قرضہ کتنا ہے، اس کو ایڈ کر لیں. تو وہ باہر جو قرضہ ہے وہ اس کو اس پہ ایڈ کرنا ہے، اور ہم پر جو قرضہ ہے اس کو لیس کرنا ہے. تو مائنس کرنے کے بعد جو ٹوٹل بنا اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جن لوگوں نے اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ انویسٹ کیا ہے تو ان کو دیکھنا ہوگا کہ صاحب ہمارے شیئر کی آج ویلیو کتنی ہے. شیئر کی جو اس وقت ویلیو ہوگی وہ ویلیو مان کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. مثلا فرض کیجئے ہم نے شیئر خریدے تھے پچھلے سال، اس وقت 100 روپے کا ایک شیئر تھا، آج وہ ایک شیئر جو ہے وہ 200 روپے کا ہے. تو اس وقت اب یہ ہوا کہ ہم کو 200 روپے مان کر کے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. ہم نے 100 روپے ایک شیئر کے حساب سے شیئر خریدے تھے، 1 لاکھ روپے کے شیئر خریدے تھے. 100 روپے کا ایک شیئر تھا، 1 لاکھ کے ہم نے شیئر خریدے، آج وہ 2 لاکھ روپے ہے. گویا ہم نے جب انویسٹ کیا تھا تو یہ 1 لاکھ روپیہ تھا، آج یہ 2 لاکھ روپے ہے. تو ہم کو 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی شیئر کی جو اس وقت مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق. جس آدمی نے مال خریدا ٹھیک، اب اس کو مال بیچنا ہے، تو اس مال کی جب قیمت لگائے گا تو قیمت خرید لگانی ہے یا قیمت فروخت لگانی ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، قیمت خرید نہیں، قیمت فروخت نکالنی ہے. آپ کے مال دکان میں اس وقت جو مال ہے، جس قیمت پر آپ اس مال کو بیچیں گے وہی قیمت آپ کو لگانی ہوگی اور اس قیمت پر ہی زکوٰۃ دینی ہوگی.
زکوٰۃ کی ادائیگی میں دکان کا مال بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے کپڑے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ صاحب کپڑا پڑا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں کا اور وہ اب فیشن میں نہیں رہا، اس لیے وہ سوٹ پڑے ہوئے ہیں، وہی زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ اعلیٰ درجے کی زکوٰۃ نہیں ہوئی. کیوں؟ گویا وہ مال جب لینے والا کوئی نہیں ہے، آپ اس مال کو زکوٰۃ میں دے رہے ہیں. لیکن بہرحال مال ہے یہ اور زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا حساب صحیح طرح سے کرنا ضروری ہے. اس زکوٰۃ کے معاملے میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، وہ سوالات انشاءاللہ میں بعد میں سنوں گا. بس اس زکوٰۃ کا آخری چیپٹر میں بیان کرتا ہوں. یہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ جواب: قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈکلیئر کیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. صدقات جو ہیں وہ غریبوں، فقراء، مساکین کے لیے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب قرآن کریم کی اس آیت کے نتیجے میں مستحقین زکوٰۃ کی لسٹ بندی کی گئی تھی تو وہ 8 طبقے آئے تھے. ان 8 طبقوں میں سے اب اکثر طبقے اب اس وقت نہیں ہیں. مثلا مؤلفۃ القلوب اب نہیں ہے. اسی طرح سے میں اس کی تفصیل میں اس وقت جاننا نہیں چاہوں گا، میں مختصر عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کے مستحقین اسلامی نظروں میں وہ غربا، وہ فقراء، وہ مساکین جن کو اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی بھی مالی گنجائش نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. فی سبیل اللہ کے ذیل میں کون کون آئے گا اس کی لمبی تفصیل ہے. اس فی سبیل اللہ کے ذیل میں ابھی نہیں جاننا چاہوں گا. میں صرف اختصار میں کہ زکوٰۃ کے مستحقین غربا اور مساکین ہیں. یہ غربا اور مساکین اگر آپ کے گھر والوں میں ہیں تو سب سے پہلے انہیں کو زکوٰۃ دینی چاہیے. مگر گھر والوں میں والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنے والد، اپنے دادا، اپنے پردادا ان کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے، اپنی والدہ کی والدہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنا بیٹا، بیٹے کا بیٹا ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کی اولاد ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بہنوں کو، بھانجیوں کو، چچاؤں کو، چچیرے بھائیوں کو، پھوپھیزاد بھائیوں کو، خالہ زاد بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بلکہ دینا زیادہ افضل ہے. اگر وہ آپ کے رشتہ داری میں ہیں اور مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے. ذوی القربیٰ کا مطلب یہی ہے. ذوی القربیٰ پہلی مد ہے جہاں یہ زکوٰۃ دی جانی چاہیے، اس پہ زکوٰۃ، اور اس میں خود اپنے ہاتھ سے ان کے حوالے کرنی چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. نہیں، بتائے بغیر بھی اگر ہم کو زکوٰۃ دیں گے، نیتیں کریں گے ہم نے زکوٰۃ کی رقم ان کو دی، ان کو چاہے آپ کچھ بھی کہیں زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بکثرت ایک سوال آتا رہتا ہے. وہ کیا کہ جناب ہمارا کسی کی ذمہ پیسہ ہے اور وہ پیسہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو غربت ہے. اب ہم نے یہ سوچا کہ زکوٰۃ ہمیں دینی ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ جو اس کے پاس پیسہ ہے وہی زکوٰۃ میں مجرا مان لیں گے، اور ادھر سے وہ غریب ہے. جیسے مان کر چلیں کہ مجھ سے کسی شخص نے پیسہ قرضے پہ لیا 10,000 روپیہ، یہ 10,000 روپے قرضے پر لیا، وہ دے نہیں پا رہا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ مالی اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر پائے گا. اب میں نے سوچا کہ میں اپنے مال کا حساب کروں گا. میں نے مال کا حساب جب کیا تو مجھے لگا کہ ہاں مجھے 10,000 روپے زکوٰۃ دینی ہے. کیوں؟ میرے پاس فرض کیجیے 4 لاکھ روپے ہیں. 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے 2,500، 2 لاکھ کی بنتی ہے 5,000، 4 لاکھ کی بنے گے 10,000. تو 10,000 کی جو مجھے زکوٰۃ دینی ہے، میں زکوٰۃ کے بجائے نیتیں کروں گا اس آدمی کے پاس میرا 10,000 روپیہ ہے، میں جا کر اسے کہوں گا وہ جو 10,000 ہے وہ میں نے آپ ہی کو بخش دیا، تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. حل اس کا دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے 10,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے نکال کر اس کے حوالے کر دیں اور کہیں کہ صاحب چاہے اپنی طرف سے کہیں یہ میری زکوٰۃ ہے. اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو کہیے یہ کسی بندے کی طرف سے تم کو مدد ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بندے کی طرف سے تم کو مدد ہے یا یہ میری طرف سے تمہیں مدد ہے. اور اگر کہہ سکتے ہو تو میری طرف سے تمہیں زکوٰۃ ہے. چاہے زکوٰۃ بولیں، چاہے مدد بولیں، پھر اپنی طرف سے بولیں یا کسی اور کی طرف سے بولیں. جو ہی اس نے پیسہ لے لیا وہ مالک بن گیا، اور آپ نے نیت کی تھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس نے 10,000 پکڑ لیے، وہ مالک بن گیا. اب آپ کہیے وہ جو 10,000 ہمارا آپ کے ذمہ ہے وہ قرض ادا کرو. اب جب وہ آپ کا 10,000 آپ کو قرضے کے طور پر دے گا، آپ کا قرضہ بھی وصول ہو گیا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی. اس میں ہو سکتا ہے کوئی انسان کہے گا جناب یہ یہاں سے کان پکڑنے کے بجائے یہاں سے کان پکڑنا، بات تو ایک ہی ہو گئی، فرق کیا پڑا؟ تو جواب اس میں فرق پڑ گیا، اور بہت بڑا فرق ہوا. وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے دیا تھا پیسہ اس وقت نیت تھی قرضے کی، وہ قرضے کے نام پر خرچ ہو چکا ہے. اس خرچ ہوئے پیسے کو ہم زکوٰۃ میں کنورٹ کیسے کریں گے؟ اس وقت ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ دے رہے ہیں. جب ہم نے زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ دیا تب یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، وہ مالک بن گیا. وہ مالک بن گیا، ہم کو اپنا پیسہ مانگنے کا حق ہے، تو ہم اپنا وہ پیسہ اسے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ ہم سے زکوٰۃ دے کر کے، چاہے مزدوری کر کے، چاہے بھیک مانگ کر کے پیسہ اس نے جمع کیا، ہم اپنا پیسہ مانگ رہے ہیں. تو اس میں بہرحال فرق ہو گیا. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہمارے ہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے جس کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. وہ یہ ہے
کہ ہمارے بہت سارے مدارس زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، بہت سارے علاقوں میں بیت المال زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، خیراتی ادارے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، بیماروں کا علاج کرنے والے ادارے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. تو چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے وہ بیت المال والے ہوں، چاہے خیراتی ادارے والے ہوں، ان کو اچھی طرح سے زکوٰۃ کے کلیکشن اور زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا نظام سمجھنا ضروری ہے. بہت سارے یتیم خانے کے ذمہ داران زکوٰۃ کے مسائل کو ٹھیک طرح سے سمجھ کر کے پھر ٹھیک طرح سے عمل کرتے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ، اور بہت سارے جگہوں میں اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. اسی طرح سے بہت سارے مدرسے والے زکوٰۃ کی وصولیابی میں کوتاہیاں کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں مگر آپ سے مانگیں گے. بس یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی جن لوگوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ تو سالہ سال سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو، بس یہ ہمیشہ اسی حال میں، جن کے بارے میں یقین ہو جائے کہ انہوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کو دینا گناہ ہے. مگر چونکہ خالی ہاتھ نکالنا بھی بڑا مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں تھافت النام خطفی کیا نا، جو اس تھافت النام خطر کچھ نہ کچھ دے دو، لیکن زکوٰۃ نہیں دینا کیونکہ وہ مستحق. لیکن اگر زکوٰۃ دے دی تو جواب ہے کہ زکوٰۃ ہماری ادا ہو گئی، دھوکہ اس کا. ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور اس نے آپ کے سامنے آ کر کہا جناب میرے گھر کے حالات یہ ہیں، اپنی قسم کی پریشانیاں بتا کر کے آپ کو قائل کر رہے اور آپ نے زکوٰۃ دے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، اسے دھوکہ دیا، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی، مجرم وہ ہے. کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. ہم رات کو نکلے چپکے سے کسی کو دینے کے لیے، ہم نے سمجھا یہ جو بوڑھا جا رہا ہے یہ بیچارہ غریب ہے، ٹھیک ہے، ہم نے چپکے سے اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے پوچھا ہے کسا کون ہے تو نیر خدا ہے سوال. اس کو پتہ ہے کیوں ہم نے کس پر عمل کیا؟ ہم نے عمل کیا کہ تم دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. عرب میں ایسا بکثرت ہوتا ہے آج بھی. عرب ملکوں میں طرح طرح کی خرابیاں ہیں لیکن وہاں کچھ خوبیاں بھی ہیں. مثلا وہاں کبھی ایسا ہوگا وہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں نے کتنا، تو وہ آئے گا چپکے سے پیسہ دے گا اور چلا جائے گا. آپ اس کو ڈھونڈتے رہیں کہاں چلا گیا. مجھے بھی ایک صاحب ایک دفعہ ملے، کل کہ جناب میں بیٹھا ہوا تھا حرم شریف مکہ مکرمہ یا مدینہ شریف میں، ٹھیک، ایک آدمی آیا، آدمی نے آ کر کے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد میری جیب میں کچھ کاغذ ڈالا، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر وہ رومال باندھ کر کے واپس چلا گیا. میں دیکھتا رہا یہ کون ہے، مجھے ملا نہیں. بعد میں جب دیکھا تو اس نے میری جیب میں 1000 ریال ڈالے تھے. اب میں کیا کروں اس کو، میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ ہے وہاں کے دینے کا مزاج. مزاج کی بات میں عرض کرتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا ہے طائف میں، اور طائف میں وہ قبیلہ تھا قبیلہ بنو سعد، جو طائف سے تھوڑا آگے ہے، اور بالکل ویران جنگل آج بھی ہے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے. اس علاقے میں ہمارے نبی نے بچپن گزارا ہے. قبیلہ بنو سعد وہ قبیلہ ہے جس قبیلے کی خاتون تھی حضرت حلیمہ. اللہ کے نبی ایسا نے وہاں بچپن گزارا ہے. ہمارے کچھ دوست یہیں کشمیر کے سری نگر کے ہی ہیں، وہ وہاں گئے کئی سال پہلے، وہاں بچے کھیل رہے تھے. تو یہیں سری نگر کے وہ ہیں، ان کو جوش آ گیا، انہوں نے ایک بچے کو، وہ 3 بچے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے 10 ریال اس بچے کو دیے اور کہا یہ تم تینوں آپس میں تقسیم کرو. ایک بچے نے لے لیا. یہ عربی جانتے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا کہ دیکھو یہ 10 ریال ہے، تم 3 آپس میں کیسے تقسیم کرو گے اس کو؟ تو بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہم 3 ہیں، 3 ریال لیں گے اور 1 ریال جو بچے گا وہ صدقہ کریں گے. ٹھیک. اس نے جواب، اس سے سوال پوچھا کیف انت توزع بینکم، تم اپنے درمیان یہ پیسے کیسے تقسیم کرو گے؟ اس نے کہا ناخذ ثلاث ونتصدق واحد، ہم 3 ریال تقسیم کریں گے اور 1 ریال جو بچ گیا وہ صدقہ کریں گے. یعنی چھوٹے بچے کے ذہن میں بھی صدقہ کرنے کا تصور ہے. اس کے مقابلے میں ہم یہاں بچوں کو ذہن بناتے ہیں مانگنے کا. جناب جو ہی عید آ گئی، عیدیانہ، وہ اس کو بھی مانگتا ہے عیدیانہ، اس کو بھی مانگتا ہے عیدیانہ. دینے کا مزاج بنانا چاہیے بمقابلے اس کے کہ لینے کا مزاج بنائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدرسوں والے جو زکاتیں وصول کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ کا نظام ٹھیک طرح سے سمجھ کر کے زکوٰۃ کو یوٹیلائز کرنا ہوگا، اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو مجرم ہوں گے. کہاں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا ہے ان کو سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. یتیم خانوں والے جب زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو ان کو ٹھیک طرح سے زکوٰۃ وصول بھی کرنی اور سمجھنا ہوگا کہاں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے لیا وہاں خرچ کیا، دینے والوں نے دیا، لینے والوں نے لیا، اور ہم پھنس گئے بیچ میں. ہمارے بڑے علماء میں سے گزرے حضرت مولانا یوسف بندوری رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، کراچی میں رہتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی سب سے بڑی مشکل ہمارے لیے یہ ہے، یہ جو زکوٰۃ کی رقم آتی ہے اور خرچ ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے والے دے گئے، لینے والے خرچ کھا گئے، ٹھیک، گردن ہماری پھنسے گی اگر ہم غلط کر گے.
اس لیے وہ کہتا تھا مجھے سب زیادہ ڈر لگتا ہے زکوٰۃ لے کر کے پھر خرچ کرنے میں. تو بہرحال زکوٰۃ وصول کرنے والے اور خرچ کرنے والوں کو سارا نظام سمجھنا ہوگا. میں اس بیچ میں عرض کر رہا تھا یہ جو پیشہ ور بیکاری ہیں جو دروازوں پر آتے ہیں، ان دروازوں پر آنے والوں کے متعلق 3 امکان ہیں. یا تو یقین ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ زکوٰۃ کی نیت سے دے سکتے ہیں، یا یقین ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے مستحق سمجھ کر کے زکوٰۃ دے دی تو پھر زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی. وہ مستحق تھا یا نہیں تھا، دونوں فرق شاید واضح ہو رہا ہوگا. اور اگر کسی نے پیشہ بنا لیا ہے تو یہ جو سڑکوں پر لوگ، اچھا بعض لوگ گروپ بنا کر کے چلتے ہیں، اور وہ گروپ بنا کر کے چلتے ہیں، اس میں باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، واللہ عالم کون کس حال میں ہے. اور المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ لے کر کے پھر شام کو وہ چیزیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، وہ چیزیں کھاتے ہیں، وہ چیزیں پیتے ہیں جو نہیں. یعنی میں کہنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کا رقم لے کر کے بعد میں چرس بھی، اس کے مقابلے بہتر تھا کہ کسی غریب یتیم تک پہنچ جاتا، کسی بیوہ عورت تک پہنچ جاتا. بہرحال اس طرح سے ہم زکوٰۃ کو سمجھیں گے، زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی فضیلت، اس کے احکام، اس کے مسائل اور خرچ کرنے کے اصول. ظاہر ہے سارا کچھ تو ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو تو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے، اور عوامی مجالس میں سارے مسائل بیان بھی نہیں کیے جا سکتے ہیں. اس لیے بس اس موضوع کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں.